اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام اسٹوڈنٹ کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور داعی امن۔ آپ سب سے پہلے داعی امن کا مطلب لکھ لیں کہ داعی کا مطلب ہوتا ہے پیغام دینے والا، امن کا پیغام دینے والا، یعنی مذہب میں امن کا پیغام دینے والا، ٹھیک ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ریڈنگ۔ میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر، میں یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے بات کی ہے۔ مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا، ایسے ایگریمنٹ میں شریک تھا کہ مجھے اس کے عوض، اس کے بدلے میں سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، کہ اگر مجھے کوئی سرخ اونٹ دیتا نا، سرخ اونٹ سے مراد اس وقت جیسے آج کے دور میں لمبرگینی یا بہت مہنگی گاڑی، ٹھیک ہے، تو اس دور میں سرخ اونٹ بہت مہنگا سمجھا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آصف سے فرمایا اگر وہ مجھے سرخ اونٹ بھی دیتے نا کہ اس معاہدے میں شریک نہ ہو اور یہ سرخ اونٹ لے لو، تو میں وہ بھی پسند نہ کرتا، اور اگر اسلام کے دور میں مجھے اس طرح کے معاہدے کے لیے بلایا جائے تو میں لبیک کہوں۔ اب یہ بات کیوں کہی کہ اسلام کے دور میں؟ کیونکہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 20 سال ہے، ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، ابھی آپ نے لوگوں کو نہیں بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کیونکہ ابھی صحیح وقت نہیں ہے، آپ کی عمر چھوٹی ہے، آپ 20 سال کے، فقط 20 سال کے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ اگر جب میں اسلام لے آؤں دنیا کے اوپر اور جہالت ختم کر دوں اور میں نبی اپنے جب بن جاؤں، تو پھر اگر مجھے اس طرح کے معاہدے میں بلایا جائے تو میں کبھی نہ کروں، میں اس معاہدے میں بھی لبیک کہہ کے جاؤں، یعنی آگے آگے ہوں، اس پیش قدمی جو ہے نا میری اس طرف ہو۔ یہ ارشاد حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین کا، جس نے ان کے داعی امن ہونے کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ جنگ فجار کے بعد حلف الفضول کے جس معاہدے میں شریک ہوئے، انہیں اس میں شرکت پر تمام عمر فخر رہا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو امن کا پیغام دینے والے میں سب سے بڑا ثابت کرتے ہیں اس معاہدے میں شرکت کرنے پر، ٹھیک ہے، حالانکہ اس میں کوئی لینا دینا نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنو ہاشم قبیلے کا، لیکن کیونکہ یہ دو قبیلے تھے بہت بڑے جن کے درمیان میں یہ لڑائی ہوئی تھی، یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کے سامنے یہ میں بات رکھ دوں گی نا، آپ کو کلیئر کر دوں گی کہ بھی کون دو لوگ لڑے تھے اور کیوں لڑے تھے، اور حلف الفضول کیا ہے یا حرب فجار کیا ہے، تو پھر آپ کو بہت مزہ آئے گا سننے میں۔ تو بچوں، دو قبیلے تھے، ایک قبیلہ قریش، سب جانتے ہیں اس کے بارے میں، جو مکہ کا بہت بڑا قبیلہ تھا، اور ایک قبیلہ قیس اعلان، ٹھیک ہے، ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ اب لڑائی کس بات تو ہی بازار میں لین دین کے اوپر کسی ایک آدمی کا دوسرے سے جھگڑا ہوا اور اس نے اس کو قتل کر دیا، ایک بندہ مرا، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جہالت کا دور ہے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، ٹھیک ہے، اور وہ صرف 20 سال کے ہیں۔ تو اب جہالت کے دور میں کیا ہوتا تھا، یہ سارے قبیلے آپس میں چھوٹی چھوٹی بات پر لڑتے تھے، اور یہ تو پھر قتل والی بات تھی، قتل پر اتنی بڑی جنگ ہوئی، یہ اتنی بڑی جنگ، اور اس کو فجار کا نام اسے دیا گیا، فجار راستے کو بلاتے ہیں، لیکن حرب فجار اس کو اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ احرام کے دنوں میں، جو ایام احرام ہوتے ہیں، یعنی حج کے دنوں میں یہ جنگ ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ان دنوں میں آپ کو پتہ ہے نا، اللہ پاک نے سختی سے منع فرمایا ہے کسی قسم کے قتل نہیں کرنا، کسی کو لڑائی جھگڑا فساد نہیں کرنا، تو یہ مبارک مہینے کے دنوں میں اور یہ مقدس مہینے کے دنوں میں یہ جنگ لڑی گئی تھی۔ تو ایک چھوٹے سے قتل، چھوٹا سا تو نہیں کہہ سکتے، خیر قتل کے پیچھے یہ اتنا دو بڑے بڑے قبیلے آپس میں لڑ گئے، اور قبیلہ قریش کا جو ساتھی بنا وہ بنی کنان نے بھی اس کا حصہ ڈالا، اپنا حصہ قریش کو جتوانے میں ڈالا کہ جی میں آپ کے ساتھ، لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوا، ادھر سے بھی اتنے لوگ مرے، ادھر سے بھی اتنے لوگ مرے، کوئی اس کا حل نہیں نکلا۔ تو کیا ہوا کہ یہ سوچا گیا کہ اب امن کا معاہدہ طے پائے، ٹھیک ہے، قتل ہونا تھا ہو گیا، دنیا سے بندہ جانا تھا چلا گیا، اب اتنے زیادہ قتل ایک قتل کے پیچھے کرانا کوئی تک نہیں بنتا، تو ایک معاہدہ کرتے ہیں امن کا جس کو حلف الفضول کہا گیا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شرکت کا موقع ملا۔ اب اس کی وجہ یہ تھی کہ معاہدہ امن امان کے قیام اور مظلوم کی حمایت کے لیے کیا گیا تھا۔ اب جو مین بات تھی حلف الفضول کی وہ یہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں شریک تھے اس معاہدے کے اندر، کیونکہ اس میں ایک تو امن کا پیغام جانا تھا چاروں طرف، اور دوسرا یہ کہ مظلوم کی حمایت ہوتی ہے، یعنی جن کا بندہ قتل ہو گیا نا اس کی حمایت ہو، اس کو کوئی خون بہا مل جائے یا اس کے ساتھ کوئی آسانی ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اس کا دکھ بھی ذرا کم ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ امن اور امان کے لیے کوشش فرمائی، اور خود اسلام اور ایمان میں سلامتی اور امن کا معنی موجود ہے۔ رسول پاک اپنی پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک ان کی کوششیں یہی تھیں کہ ہر طرف امن اور امان پہنچے، ہر جگہ پراسپیرٹی ہو، پیس ہو، اور جو دین اسلام آپ لے کر آئے اس میں بھی ہر جگہ امن اور سلامتی کا پیغام دیا گیا ہے۔ تو یہ چیز ممکن ہی نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسے معاہدے کے لیے بلایا جاتا جس میں امن یا کسی مظلوم کی حمایت اور وہ شرکت نہ فرماتے۔
آپ نے انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر امن کی دعوت دی. جتنا میں نے انڈر لائن کیا میں نے سب ورڈز آپ نے ایز اے MCQs یا فل ان دی بلینکس اچھے سے یاد کرنے ہیں شارٹ کوسچن آنسرس کے, ٹھیک ہے. اور آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے امن کی دعوت کیسے کیسے دی ہے, تو آپ نے انفرادی یعنی اکیلے انڈیویجولی, اکیلے بھی جب بیٹھتے آپ کسی کے ساتھ تو آپ دعوت دیتے, اور آپ اجتماعی دعوت بھی ہو رہا ہے, ایک بندے کو پکڑ کے بھی کہتے تھے اور ڈھیر سارے گروپ کے اندر بھی یہ بات کیا کرتے تھے. تو انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر امن کی دعوت دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک اگر آپ سے پوچھا جائے گا کہ امن کی دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث کوٹ کریں تو آپ وہاں لکھیں گے کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں, اور کامل مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ سمجھیں. بہت امپورٹنٹ ہے یہ حدیث کوٹ کرنی اور یاد کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام غزوات میں امن کی کوشش سنائی. آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جس بھی جنگ میں حصہ لیا اس کو ہم جنگ نہیں بلاتے, اس کو ہم غزوہ بلاتے ہیں, تو اس لیے یہاں غزوات کا لفظ استعمال ہوا ہے. غزوہ بدر میں قید ہونے والے لوگوں کو سزائے موت کی بجائے فدیہ دے کر اور بعض کو مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھانے پر آزاد فرمایا. اب آپ نے یہاں پر وہ تمام غزووں کی بات کا ذہن میں رکھنا ہے کہ کیسے مثالیں آپ نے دینی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کیسے قائم کیا. اگر آپ نے غزوہ بدر کی بات کریں تو غزوہ بدر میں جتنے بھی قیدی تھے نا ان کو قتل کر دینا جائز تھا, ٹھیک ہے, اگر کر دیتے تو کوئی پوچھ نہیں تھی, لیکن آپ نے کیا کیا, ان کی سزائے موت کو معاف کر دیا, اور کیا شرط رکھی کہ اگر تو جو پڑھا لکھا ہے وہ عرب کے مسلمان بچوں کو پڑھائے گا اور یا فدیہ دے. فدیہ کا مطلب ہوتا ہے اگر اس کے پاس کوئی رقم ہے جائیداد ہے تو وہ اسلام کے حوالے کر دے, ٹھیک ہے. اس سے کیا ہونا تھا کہ غریبوں کی امداد ہو جائے. تو یہ دو طریقے تھے غزوہ بدر کے قیدیوں کو آزاد ہونے کے لیے, یا تو جرمانہ ادا کرنا تھا فدیہ تھا, یا پھر لکھنا پڑھنا سکھانا تھا اور پھر ان کو آزاد کر دینا تھا کہ اگر وہ لکھنا پڑھنا سکھا دیتے مسلمان بچوں کو تو ان کو آزادی مل جاتی. پھر اگر غزوہ بنو قینقاع اور غزوہ بنو نذیر کی بات کریں, یہ الگ دو اور جنگیں ہیں جن کو ہم غزوہ بلا رہے ہیں, ٹھیک ہے. غزوہ بدر میں تو یہ آپ نے سن لیا نا. اب ان دو غزووں میں کیا تھا کہ یہودیوں کو ان کی بغاوت, یہ یہودیوں کے خلاف جنگ ہوئی تھی, تو ان کی بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے یا بدعہدی کی وجہ سے, بدعہدی ہوتی ہے جو انہوں نے معاہدہ کیا اس کو توڑ دیا تھا فوراً ہی, ٹھیک ہے. تو یہ سب ہونے کے باوجود ان کی نافرمانی, سرکشی, بدتمیزیاں اور لڑائیاں اور قتل و غارت کے باوجود, بغاوت کے باوجود ان کو زندہ چھوڑ دینا, ٹھیک ہے. ان کو صرف یہ سزا ملی کہ ان کو کہا کہ ہمارے علاقے سے نکل جاؤ, ہمارے ملک سے نکل جاؤ, یہی تم لوگوں کی سزا ہے, ہم تمہیں یہاں نہیں رکھ سکتے, ہم تمہیں قتل نہیں کرتے, تمہیں زندہ چھوڑ رہے ہیں لیکن تم یہاں نہیں رہ سکتے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داعی امن ہونے کے مزاج اور منہج کو واضح کرتے ہیں, یعنی بتاتا ہے کہ آپ کس حد تک امن کا پیغام پھیلانے والے تھے. یعنی جس دشمن کو قتل کرنا بنتا تھا آپ اس کو بھی قتل نہیں فرماتے تھے, وہاں بھی رعایت دیتے تھے. صلح حدیبیہ کا واقعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امن کی کوششوں کا آئینہ دار ہے. وہ صلح حدیبیہ کی بات کی جائے اگین ایک معاہدہ ہے جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت تک لڑنے کی بیعت کر چکے تھے کہ ہماری جانیں چلے جائیں, ہم اس چیز کی قسم کھاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کہ یہ جو ہے نا آپ جیسے فرمائیں گے ہماری جانیں آپ کے لیے حاضر ہیں, ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اور صلح حدیبیہ کے معاہدے کی بعض شکیں بہت سخت اور ظاہری طور پر مسلمانوں کے خلاف جا رہی تھیں, یعنی اس معاہدے میں کچھ ایسی باتیں تھیں جو مسلمانوں کے حق میں نہیں تھی. پھر بھی آپ نے کہا کہ اگر یہ معاہدہ کرنے سے لڑائی رکتی ہے, جنگ رکتی ہے, خون نہیں بہتا, لوگ نہیں مرتے, تو کوئی بات نہیں, میں سخت قسم کی جو باتیں ہیں نا یہ برداشت کر لوں گا, لیکن لڑائی کو ترجیح نہیں دوں گا, میں معاہدے کو ترجیح دوں گا. بہتر ہے کہ میں صلح کر لوں بجائے اس کے کہ میں لڑائی کروں. تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ بتائیں کہ ایسا کون سا معاہدہ تھا یا ایسی کون سی بات تھی جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کو ترجیح دی جنگ کے اوپر, یا آپ نے معاہدے کو ترجیح دی لڑائی کے اوپر. تو آپ کہیں گے وہ صلح حدیبیہ کا تھا, یعنی صلح حدیبیہ میں آپ چاہتے تو لڑ سکتے تھے لیکن نہیں لڑائی کی اور آپ نے صلح کر لی. فتح مکہ کا موقع بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امن کی خواہش اور کاوشوں کا آئینہ دار. اب فتح مکہ کی بات کریں, آپ نے نہیں ساری غزوات لکھ لینا, غزوہ بدر, قنا, نذیر, صلح حدیبیہ اور پھر فتح مکہ, ان کو ایک ترتیب سے نمبر 1 2 3 4 5 کر کے, ٹھیک ہے, اور ان کے سامنے لکھیں کہ کیا کیا ہوا, فتح مکہ میں کیا ہوا, غزوہ بدر میں کس طرح معافی ملی, اور یہودیوں کو کس طرح چھوڑا. یہ سارا آپ غزوات کا لکھ لیں گے تو پھر آپ کو بہت اچھا یاد ہوگا. اب فتح مکہ کے اوپر کیا تھا, آپ جیسے ہی فتح مکہ میں کرنے کے بعد آپ مکہ کے اندر انٹر ہو رہے ہیں, داخل ہو رہے ہیں, تو آپ نے اعلان فرما دیا ہے کہ جو لوگ اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیں, نمبر 1, یا ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائیں, نمبر 2, یا بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے اندر چلے جائیں, انٹر ہو جائیں, تو ان کو امن ہے, ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. یعنی آپ 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کے اندر انٹر کر رہے ہیں لڑائی کے بعد,
اور مکہ والے تھر تھر کانپ رہے تھے، لیکن آپ کو دیکھ کر آپ نے جب اتنی نرمی دکھائی کہ جو بندہ کی کیا 3 باتیں آپ نے کیا آپشنز دیے کہ جو بندہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا یا ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا یا بیت اللہ میں داخل ہو جائے گا، اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، اس کو ہم معاف کر دیں گے، اس کو امن میں سمجھو امن حاصل ہو گیا۔ تو اتنی بڑی بات تھی، نہیں تو مکہ والے تو کہہ رہے تھے ہماری تو گردنیں گئیں، اب تو نہیں ہم بچ سکتے، 10,000 کا لشکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر داخل ہو رہے مکہ میں، لیکن ذرا سا خون نہیں بہا، کوئی تلوار نہیں اٹھی، کچھ نہیں ہوا۔ اور فتح مکہ اتنا خوبصورت ہمارے لیے یہ واقعہ پیش کرتا ہے۔ فتح ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت اللہ میں موجود تمام لوگوں کو امن کا پروانہ عطا فرمانا۔ یہاں جب بیت اللہ میں کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اپنے بھائی یوسف، جو حضرت یوسف علیہ السلام ہے، جس طرح انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، اس طرح میں بھی اپنے بھائی کی سنت پوری کروں گا اور میں بھی تم لوگوں کو معاف کرتا ہوں۔ جو بھی یہ قبیلے تھے، بھائی تو لگتے تھے نا دور سے، چاچے بابے کے ملنے ملانے والے، اور قبائل آپس میں رشتے تو ہوتے ہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں معاف کرتا ہوں، اور میں حضرت یوسف کی طرح جس طرح حضرت یوسف کو ان کے اپنے سگے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا اور ان کو بیچ دیا تھا مصر کے اندر، تو اس کے باوجود حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف فرمایا تھا۔ تو آپ نے بھی کہا میں بھی اپنے بھائی کی پیروی کروں گا اور میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ تو یہ واضح ثبوت ہے دائی امن کا، یعنی آپ امن کا پیغام دینے والے ہیں۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے آپ کی امن کی کوششوں کو سیکھنے اور زندگی کے تمام معاملات میں انہیں اپنانے کی ضرورت ہے، تاکہ معاشرے میں امن و امان کا گہوارہ بن سکے۔ ہم جو چھوٹی چھوٹی لڑائیاں کر کے میں پیچھے خبر پڑ رہی تھی کہ 2 بچوں کے گلی میں لڑنے پر خاندان کے کتنے بندے مر گئے، گولیاں مار دی ایک دوسرے کو، تو کیا فائدہ؟ وہ بچے تو وہ تھے جو ان کے مرنے کے بعد پھر دوبارہ ان کے جنازوں پر کھیل رہے تھے آپس میں، تو بچے تو وہیں کے وہیں رہ گئے، انسان دنیا سے چلے گئے، باپ چلے گئے، بھائی چلے گئے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہتر ہوتا ہے کہ ہمیشہ امن کی کوشش کی جائے، کہیں لڑائی جھگڑا ہو تو آپ صلح کروائیں، آپ سنت نبھائیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ سنت ہے ثالثی بننا۔ جب آپ ایسا کام کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نبھائیں گے اور آپ کو بہت ثواب ہوگا۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس ٹاپک کی اچھے سمجھ آئے گا۔ اپنا خوب خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نے کے بعد